تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں، میں نے یتیم پیدا کیا مگر میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تربیت و پرورش کرا دی۔ اس لیے جب تم یتیم تھے میں نے تربیت کرائی۔ تو اس کے جواب میں کہا یتیم اگر کوئی تمہارے سامنے آ جائے تو تم اسے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں۔ ایک مرتبہ یتیم کے اوپر اگر کوئی پیار کا ہاتھ رکھ دے گا تو اس کی وجہ سے اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ یتیم کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا آپ یتیم تھے، ٹھکانہ میں نے دیا، حال دیکھو آپ کے کیا تھے، لیکن اب یتیم اگر آپ کے سامنے آئے تو اما الیتیم فلا تقہر، ڈانٹنا ڈپٹنا نہ کرنا یتیم کے ساتھ میں۔ اسے احساس ہوگا کہ کاش اگر میرا باپ ہوتا تو مجھے یہ ایسا نہ کہتا۔ دوسری بات پھر بتائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب آپ پیدا ہوئے تو کوئی صحیح راستہ دنیا میں زندگی گزارنے کا نہیں تھا۔ کیسا کہ آپ بے راہ تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَال، ضال کے معنی آتے ہیں کوئی راستہ نہیں تھا، نہ صحیح آسمانی کتاب تھی، نہ تورات کی بات تھی، نہ انجیل کی تھی، بلکہ آدمی جہالت کی حالت میں رہ کر نہ باپ کو باپ، نہ ماں کو ماں، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو اولاد بھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اگر لڑکی پیدا ہو گئی ندامت و شرمندگی کی وجہ سے قوم سے اپنا منہ چھپاتا، موقع اگر لگ جاتا تو بچی کو زندہ درگور و دفن کر دیتا۔ یہ تھی بے راہ روی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جاہلیت کا دور اتنا بڑا تھا، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کو اپنا خدا مانتے تھے، پتھروں کے خدا بنا کر الگ الگ اپنے پرستش کرتے تھے، یہ مال دینے والا اور یہ اولاد دینے والا، یہ فلاں کام کرنے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کرنے کے ارادے سے سن 8 ہجری میں مکے میں گئے، بیت اللہ کے چاروں جانب 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان کی پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو جب پیدا کیا تو کوئی راستہ ہدایت کا صحیح نہیں تھا، ہم نے آپ کو سیدھا راستہ دیا، سیدھے راستے پر ہم نے آپ کو چلایا۔ کہیں سے چلایا؟ ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن، یہ شریعت آپ کو دی، اور یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، سیدھا راستہ بتانے والی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی موقع پر کوئی بھی بات آپ معلوم کرو، یہ قرآن ہمیں اس کا راستہ بتا رہی ہے، راستہ دکھا رہی ہے کہ آپ کو یہاں یہ کام کرنا ہے۔ اسی ضمن میں میں اپنی ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک فون آیا، فون کہنے لگے فلاں آدمی مسجد بنا رہا ہے فلاں جگہ، لوگ مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ مسجد رکوا دو۔ ان کی آپس میں عداوت، دشمنی، جھگڑے، ان میں سے ایک فریق مجھ سے قربت، نسبت، تعلق، رشتہ، اس نے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا مشورہ ہے اس بارے میں؟ میں نے کہا جب ہمارے سامنے کوئی بات آئے اس کا جواب سب سے پہلے تو قرآن پاک میں دیکھو۔ عداوت و دشمنی الگ بات ہے، خاندانی معاملہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے لیے تو ہدایت رہبری کرنے والی قرآن پاک ہے۔ قرآن میں دیکھیں کیا ہے اس کا جواب۔ تو میں نے کہا آپ کی بات سر آنکھوں پر، قرآن پاک سے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، قرآن ایسے موقع پر ہمیں کیا کہتا ہے۔
فوراً قرآن پاک کی ایک آیت ذہن میں آئی. میں نے بتایا من منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں، مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تو اچھا نہیں ہے، بلکہ یہاں آئے وہ خود بھی اللہ کا خوف اختیار کر کے تب وہی جگہ پر آئے. اگرچہ آیت تو نازل ہوئی مسجد خاص کے بارے میں، جب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی مسجدیں سب اللہ کا گھر ہے. جب سب اللہ کا گھر ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مسجد نہیں کہا مساجد، سب مسجدوں کے لیے ہے. جو مسجدوں کو روکے گا، انہیں خراب و برباد و ویران کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ میں نے انہیں جواب دیا. فوراً وہ بھی ذرا سمجھدار تھے تو کہنے لگے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا میری نہیں، قرآن کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے. عداوت و دشمنی اپنی جگہ، لیکن جو قرآن کہتا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. اطمینان و سکون سے بیٹھ گئے، مسجد بن گئی، اللہ کا ذکر ہونے لگا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں یوں کہہ رہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے پہلے جب زمین پر تشریف لائے، وہ زمانہ جہالت کا زمانہ تھا، جاہلیت کا دور تھا، حلال و حرام میں تمیز نہیں تھی، اپنی اور غیر کی اولادوں میں کوئی فرق نہیں تھا. لڑکا ہوا تو اسے بھی قتل کرنا شروع کر دیا. کس بنا پر کہ یہ بڑا ہوگا، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پہنائیں گے، کہاں سے ان کے لیے مکان لے کر کے آؤں گا. پیدا ہوا تو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، سمجھایا اور بتایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. تم اپنی اولادوں کو غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کے خوف کی وجہ سے قتل کیوں کرتے ہو؟ میں پہلے انہیں بھی روزی دوں گا اور پھر بعد میں تمہیں دوں گا. وہی ماں جس کی چھاتیوں میں کچھ دودھ نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی غذا پیدا ہو جاتی ہے. ایک نہیں، اگر 2 4 5 7 10 بچے بھی ہوں گے، اسی کی ماں کی چھاتیوں سے اللہ اس کی غذا کو پیدا کر دیتا ہے. یہی وہ زمین ہے جس میں ہمارا بچپنا تھا. 60 65 سال پہلے ایک بیگھے میں 1-2 کونٹل غلہ ہوتا تھا. گلیوں میں، راستوں میں وہ کانٹے پیلے سے رنگ کے وہ پھرتے رہتے تھے جو خود پیدا ہو جاتے تھے. آج وہی ہماری زمین ہے، 1 بیگھے میں 2 4 5 کونٹل تک پیدا ہوتا ہے. اور ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو خدا کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ تو یوں کہتے ہیں میں زمین سے غلہ پیدا کرنے کا محتاج نہیں ہوں، میں نے تو نمونے کے لیے تمہیں بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 6 لاکھ کل 27 میل مربع زمین میں تھی، اور نہ وہاں پانی کا انتظام، نہ وہاں روشنی کا انتظام، نہ غلے کا انتظام. اللہ تعالیٰ نے تو وہیں آسمانوں سے نمکین اور میٹھا اتارنا شروع کر دیا، اور تمام کو وہیں پر ان کی غذا ملنے لگی. پانی کا انتظام نہیں تھا، نہ کنواں تھا، نہ ٹنکی، نہ کوئی تالاب، نہ نہر، کچھ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تم پتھر پر مارو اپنا آقا. 12 خاندان تھے، ہر ایک کو پانی دینا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب خود پیدا کرتا ہے. تو نبی کو خطاب کرتے ہوئے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ کو جب پیدا کیا کوئی صحیح شریعت نہیں تھی، سب ختم تھی، رد و بدل تھی، کم و بیشی کیے ہوئے تھے. انسان اپنی اولاد کو اولاد نہیں مانتا تھا، غیر کے مال کو مال نہیں سمجھتا تھا.
قتل و غارت گیری عام تھی، زنا عام تھی، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ قرآن پاک اتار کر ہدایت دی، راستہ دکھایا کہ سیدھا راستہ یہ جنت کا، اگر یہ راستہ چھوڑو گے تو دائیں بائیں تمام راستے یہ جہنم کے راستے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم نے آپ کو ہدایت دے دی تو اما بنعمت ربک فحدث، یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کو اپنے پاس چھپا کر کے نہ رکھنا، یہ نعمت بھی، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہنا۔ یہ نعمت دین کی نعمت اللہ نے دی، جس سے ہدایت دی، انسانیت بتائی، اور میدان عرفہ میں سب سے آخر میں اللہ نے ایک آیت نازل فرما کر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت میں نے پوری کر دی، لیکن یہ نعمت چھپانے کی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایک مسئلہ بھی آپ کو میں بتاؤں، اسے چھپانا نہیں، لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، امت کے سامنے بتانا آپ کو ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک بات بھی چھپا لی تو آپ کی گویا نبوت بالکل پوری نہیں ہونے کی۔ جیسے نماز میں فرض ہے، ایک فرض اگر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو نبی کو بھی یہی کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک بات بھی آپ نہیں چھپا سکتے، آپ کے اوپر جو بات بتائی جائے امت کو وہ بات آپ کو پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ جلسے خامخواہ نہیں ہوتے، یہ مدرسے والے اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ خامخواہ نہیں، ان کا فریضہ ہے۔ اللہ نے جو نعمت انہیں قرآن پاک کی دی ہے، نبی کی شریعت ان تک کے آئی ہے، ان کا اسے پیغام دینا، لوگوں تک پہنچانا، یہ ایک لازم و ضروری چیز ہے۔ اس لیے جلسے بیکار نہیں ہے، یہاں پر یہ اکٹھا ہونا لایانی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو جو بات بتائی گئی دین کی اسے پہنچانا ضروری ہے، نبی نہیں ہے تو نبی کے یہ والی اور یہ وارثین ہے جو قرآن پاک کے عالم ہیں، قرآن پاک کے حافظ ہیں، قرآن پاک کے مفسر ہیں، انہیں اپنی اس نعمت کو چھپانا نہیں بلکہ اپنے قرب و جوار میں اپنے متعلقین کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو، ملک والوں کو، دنیا والوں کو انہیں سمجھانا اسباب کے ساتھ میں لازم و ضروری چیز ہے۔ یہی ان کا فریضہ ہے اور ہمارا سن کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، مگر بتانا، سمجھانا، عمل کرنا اور کرانا یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب آپ پیدا ہوئے بے سر و سامانی میں پیدا ہوئے، مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جہاں پیدا ہوئے، حرم شریف مکے کا جس جانب، یعنی بیت اللہ کا جس جانب دروازہ ہے، اسی جانب حرم سے متصل نبی کا مکان آج بھی محفوظ اور موجود ہے۔ اس مکان میں آج کے محلات، آج کی زیب و زینت، آج کی اس دنیا کی اشیاء کی کوئی بات وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ ایک مکان سیدھا سادہ آج بھی گویا عبرت کے لیے وہ موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ جب پیدا ہوئے تو خالی ہاتھ، خالی بدن، ننگے بدن آپ کو پیدا کیا گیا، اور آپ کے گھر میں نہ باپ تھا، آپ کے گھر میں نہ مال و دولت تھی، لیکن پھر ہم نے آپ کو اتنا مال دیا کہ مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ بحرین کا مال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو کہا بھر کر کے لے جاؤ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ایک بہت قریبی انہیں کہا لے لو، اپنا کپڑا بچھا کر سونا چاندی بھرنا شروع کر دیا، اتنا بڑا باندھ کر اٹھانے لگے تو اٹھا نہیں،
نبی سے کہا ذرا ہاتھ لگوا دو، اللہ کے نبی کہنے لگے نہیں جتنا آپ اٹھا سکتے ہو اتنا دے دو۔ کچھ واپس نکالا، پھر اٹھانا شروع کیا، نہیں اٹھا سکے۔ یہ اتنا مال